بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا والذی یبصر لمن وجہ یرا، جو اس کو دیکھے جس نے میرا چہرہ دیکھا، جو اس کو دیکھے جس نے میرا چہرہ دیکھا۔ کہنے لگے جب چراغ نے شمع کی روشنی حاصل کر لی، جب چراغ نے شمع کی روشنی حاصل کر لی، جس نے اس کو دیکھا یقیناً اس نے شمع کو دیکھا۔ روشنی کس کی ہے؟ شمع کی، حاصل کر لی چراغ نے، حضور نور، روشنی حاصل کر لی صحابہ نے، تو ان کے اندر نور کس کا؟ حضور کا۔ اس لیے حضور نے فرمایا سمجھانے کے لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی حدیث جو ہوتی ہے نا تصوف کی کتابوں کی، یہ دیکھنی پڑتی، ان کی سند بعض اوقات نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ سمجھا رہے میں اسی طریقے سے سمجھا رہا ہوں جس میں سمجھ آ جائے کہ ان کا مفہوم کیا بن رہا ہے۔ ان کا مفہوم بن رہا ہے کہ جب چراغ نے شمع کی روشنی حاصل کر لی، جس نے اس کو دیکھا یقیناً اس نے شمع کو دیکھا۔ اسی طرح اگر وہ 100 چراغوں میں منتقل ہوئی، اگر وہ 100 چراغوں میں منتقل ہوئی، آخری کا دیکھنا بھی اصل سے ہی ملاقات ہے۔ اس سے جو صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعین بن گئے، انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، کسی ایک صحابی کو بھی دیکھا وہ تابعی بن گئے، حضور کو دیکھا صحابی بن گئے۔ اب جس نے بھی صحابہ کو دیکھا ان کا نام ہم نے کیا رکھا؟ تابعی، کہ وہ تابعی تبع تابعین۔ اس لیے روشنی ایک ہی تھی۔ اب جس نے سرکار کو دیکھا، اب سارے صحابہ ہمارے لیے کیا ہو گئے؟ جنتی، سارے صحابہ ہمارے لیے جنتی ہو گئے۔ نبیوں کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں معصوم، حالانکہ قرآن میں لفظ معصوم نہیں آیا۔ اگر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ ہم لوگوں سے آپ کی عصمت کی حفاظت کریں گے، تو پھر بھی لفظ معصوم ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں آیا۔ ہم نے کہا یہ یوحا الیہ ہے، ان پر وحی ہوتی ہے۔ اگر یہ معصوم نہیں ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، تو پھر تو دین میں غلطی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے ان کو کیا رکھا؟ معصوم۔ اور صحابہ کرام کو ہم نے رکھا محفوظ، حالانکہ ان سے گناہ ہوئے مگر وہ توبہ کر کے اس مقام پر آ گئے کہ ان کی توبہ اگر سب میں بانٹ دی جائے تو ساروں کی بخشش ہو جائے۔ اس لیے ہم نے ان کے لیے لفظ رکھا محفوظ، یہ لفظ رکھا ہے۔ اب اگر پوچھے کہ یہ محفوظ، کہا صحابہ کرام ہیں۔ اگر ہم ان کو گناہ گار سمجھیں گے تو قرآن اکٹھا کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے۔ حضور کی احادیث پر عمل کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیں، یہ تو گنہ گار ہیں، تو پھر کیا ہوگا آپ کا دین؟ اس لیے ہم نے حضور کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کیا اور صحابہ کرام کے لیے محفوظ کا لفظ استعمال کیا۔ کوئی لوگ ان کو مغفور بھی کہہ دیتے ہیں، جو بخشے گئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتے ہیں بخشے گئے اس لیے جنتی ہے، تو اس پر لڑائی کوئی نہیں ہے، اس پر لڑائی کوئی نہیں ہے۔ مغفور بھی ہیں تب بھی بخشے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہوا ہے، جن کو بخش دیا ان کے گناہ بھی بخش دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کی جو بات احادیث کی صورت میں ہمارے پاس آئی، راوی جو ہیں سند اور راوی، تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ صحابہ کرام ہیں محفوظ، انبیاء کرام ہیں معصوم۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ جس نے شمع سے روشنی لی، جس چراغ نے، تو روشنی اس کے اندر ذاتی نہیں تھی، کس کی تھی؟ شمع کی۔ اگر آپ میرے لفظ اپنے اندر داخل کریں گے تو روشنی کس کی ہوگی؟ الفاظ کس کے ہوں گے؟ نقطے کس کے ہوں گے؟ وہ ایک ہی روشنی کتنوں میں جا سکتی ہے اور کتنا سفر کر سکتی ہے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنی دور تک پھیلا سکتے ہیں۔ اگر آپ واصف علی واصف صاحب کو پڑھیں گے تو وہ فقیہ نہیں ہے، وہ فقیہ نہیں ہے، محدث نہیں ہے، وہ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، جس سے لوگ کہتے ہیں یار لفظ بڑے اچھے بولتے ہیں۔ جیسے خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے، چھوٹے لفظ میں بڑی بات انہوں نے کر دی، لیکن جب ہم دین کے لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ فقیہ نہیں ہے، فقیہ اور ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا طریقہ کار، کتابوں کے لیے مصنفین کا طریقہ کار اور ہے،
اور فقہا کرام کا اور ہے، محدثین کا اور ہے۔ اس لیے ہم واصف والی واصف کے لفظ چوری کر سکتے ہیں، مگر جو فیضان ہے وہ محدثین یا فقہا کرام کا ہو سکتا ہے۔ اولیاء کرام کے اندر جو نور ہوتا ہے وہ لوگوں کو شریعت پر چلا دیتا ہے۔ کبھی بھی ولی اللہ بغیر داڑھی کے نہیں ہوگا، اس لیے کوئی بھی ہو جو بغیر داڑھی کے ہو ہم اسے ولی اللہ نہیں مانتے، پیر بھی نہیں مانتے۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھایا کہ شمع سے چراغ نے روشنی لی تو جتنے بھی چراغ چلے وہ روشنی شمع کی ہوگی۔ حضور نے جتنے چراغ جلائے وہ صحابہ کرام بنے، اس لیے ہم ان کے روشنی کو مدھم تو نہیں نہ کر سکتے۔ صحابہ کرام جیسے ایک زندہ بندہ ہوتا ہے، تو زندہ بندہ تو ہم کہتے ہیں یار انہیں انج کتا ہے، اور جب مر جائے تو کہتے ہیں یار بروں کو برے طریقے سے یاد نہ کرو، ان کی تعریف کرو، برے طریقے سے یاد نہ کرو۔ اس لیے صحابہ کرام جو دنیا سے چلے گئے ان کی اچھی باتیں ہزاروں ہیں، اور جو گندی مکھی ہوگی وہ کیا کہے گی؟ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ وہ گندی مکھی ہوتی ہے نا، تو وہ بیٹھتی ہے کیونکہ ان کا دین سے کم تعلق ہوتا ہے۔ جیسے اہل تشیع حضرات ہیں وہ ہمیشہ نقص کی بات کریں گے، اور میں نے آگے بتایا شین سے شک، شین سے شیطان اور شین سے شیعہ، یہ شک پیدا کرتے ہیں ہر مسلمان کے اندر، اور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں، اپنی بات نہیں بتائیں گے ہم کون ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے تو کتابوں میں اہل بیت لکھے ہیں۔ جب ہمارے اہل بیت موجود ہیں تو ان کے اہل بیت کون سے ہیں؟ ان کے صحابہ کرام نہیں ہیں، تو پھر وہ کون ہیں؟ حضور نے تو فیضان دیا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 1,24,000 کم و بیش، جن میں سے میں نے آگے بتایا تھا تقریباً 13,500 کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ تو جب ان کو فیضان دیا وہ سارے باہر، صرف اہل بیت اندر نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں دین کے اصل میں۔ تو کہتے ہیں ہاں تو آخری سے روشنی لے یا ہاں شمع سے سمجھ لے، ہاں دل و جان سے پہلے والے سے روشنی لے، ہاں آخری سے، کوئی فرق نہ سمجھ۔ جیسے ہم نسل در نسل ہم کہتے ہیں یار پیر حضرات جو ہوتے ہیں ان کا سلسلہ اپنے پیر و مرشد سے ہوتا ہے، اپنا ہمارا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جیسے کہانی بنی ہوئی نا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، کہا جی فلاں ابدال فوت ہو گیا، تو کوئی ابدال آپ نامینیٹ کر دیں، اور اسی وقت گھر میں ایک چور تھا آیا ہوا، آپ نے چاہا میں اس چور کو لے جاؤ، یہ وقت کا ابدال ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ آئی یہ کیا بات ہوئی، حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ چور نے جب، میں مفہوم سمجھانے لگا، چور نے جب پوچھا نا کہ مجھے تو آتے ہی ککھ نہیں، انہوں نے کہا تو نے صرف بات کرنی ہے، فیضان ہمارا ہوگا، تو صرف کھلونا ہے، گل ساڈی ہوئے گی۔ ہر کام میں جو بھی بندہ بولتا چلا جاتا ہے، پیچھے سے جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ گویائی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ الفاظ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ خیالات کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ سمجھ، تدبر، تفکر کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اور جتنی حکمت اور دانائی اسلام کی روشنی سے تیرے اندر آئی، اس کو جب تو اجاگر کرے گا تو دیندار بن کر دکھائے گا اور دین کو پروموٹ کرے گا۔ اور ضروری اس وقت دین کو پروموٹ کرنا ہے، ہمارا کام ہی دین کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ حضور نے جیسے کر کے دکھایا، جس طریقے سے کر کے دکھایا، اتنا آسان نہیں تھا کہ ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے کہ بس وظیفے کرتے رہو تو شاید کام بن جائے گا۔ یہ وظیفوں والا کام نہیں تھا، یہ گردنیں کٹوانے والا کام تھا، یہ سمجھانے والا کام تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک بات انہوں نے لکھی کہ تمہارے رب کی تمہارے زمانے میں خوشبوئیں ہیں، آگاہ ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ لفظ بولے گئے کہ تمہارے رب کی تمہارے زمانے میں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو، کیونکہ زمانہ خود اللہ کریم ہے، رب خود زمانہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے یار زمانہ کتنا برا آ گیا، زمانہ کتنا برا آ گیا، جس کا مطلب ہوا اس نے کس کو برا کہا؟ اللہ کریم کو کہا۔ عام آدمی یہ بات کرے تو ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، جیسے عام آدمی کہتا ہے اللہ یہاں موجود ہے نا تو گل تو ایسے ہی کر، اللہ یہاں موجود ہے، اللہ کہ یہ لفظ کفریہ ہے، یہ کہنا کہ اللہ موجود ہے یہ لفظ کفریہ ہے، کیونکہ اللہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت سے ہمیں ہمارا احاطہ کیے ہوئے، وہ موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے اللہ اچھا موجود نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہمارا احاطہ کیے ہوئے، اصل یہ ہے۔ اس لیے یہ جو لفظ ہوں گے کہ کیا اللہ یہاں موجود نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہ لفظ غلط ہے، ہر جگہ موجود ہے لفظ غلط ہے۔ لیکن عام آدمی کہتے تو اس بیچارے کو کیا معلوم، وہ بیچارے کو کیا معلوم کہ یہ کیا ہے، لیکن جس کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو کہتا عقیدہ ہے وہ کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے سب کو احاطہ کیے ہوئے ہیں،
اس لیے اللہ یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ اپنے علم سے سب کو جانتا ہے، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے۔ تو تمہارے رب کی تمہارے زمانے میں خوشبوئیں ہیں، آگاہ ان سے وابستہ ہو جاؤ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اللہ کی خوشبوئیں آگے بڑھتی ہیں، اپنے اوقات خاص میں دل پر واردات غیبی کے نزول کے لیے کان لگائے رہو۔ جیسے ہم مراقبے میں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں، اچھا خیال جو بھی آئے پکڑ کر لے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے۔ مراقبے میں جو خیال اچھے آ جاتے ہیں، اچھا یقین پیدا ہو جاتا ہے، اس کو قابو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں باتوں باتوں میں جو خیال آ جاتا ہے اس کو قابو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اپنے اوقات خاص میں، یعنی جب تیرا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، بعض اوقات بہت سے کام میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو دل میں خیال ہوتا ہے یہ کام اس طرح کرو، یہ کام اس طرح کرو۔ مثال دیتا ہوں، جب وحید بھائی کا ہم نے زمین لے کر دی نا، تو اس کے بعد میں نماز پڑھ رہا تھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو بھائی اس مرتبہ میلاد کی ایک ایک دیگ سب دوستوں سے لے گئے اور ان کو کہیں گے کہ یہ جو دیگ ہوگی اس کے پیسے دو اور یہ ہم نے وحید کے مکان پر لگانے ہیں۔ یہ خیال پیدا ہو گیا۔ اب اس خیال کو جو آیا وہ واردات تھی، اور جب میں نے اس پر عمل کیا، سب کو کہا، سب نے ولولہ اور جوش سے کام کیا، اس کا بھی مکان بن گیا، وہ مجیب والا بھی مکان بن گیا۔ یہ واردات تھی، کیونکہ جب انسان کہیں پر بھی ہو، نماز میں بھی ہو، آپ نے وہ پڑھا نہیں حضرت زکریا علیہ السلام و تحیۃ و ثنا، جب دیکھا کہ پھل ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس غیبی بغیر اسباب کے بن موسم کے، کہا یہ کہاں سے؟ کہا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی جا کر نماز پڑھنی شروع کر دی محراب میں، اور نماز میں کہنا شروع، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مل گیا، دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں واردات نماز میں بھی ہو جاتی، یہ نہ سمجھے کہ واردات نماز میں نہیں ہوتی، نماز میں بھی ہو جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم نے حدیث سنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام و تحیۃ و ثنا، آپ نماز پڑھائی، جلدی سے سلام پھیرا، گھر کی طرف دوڑے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ نا کچھ سونا پڑا ہوا تھا تو وہ دینا تھا اللہ کی راہ میں، یا صدقے کا ہوگا یا کیسے، تو وہ میں بھول گیا ہوا، تو اس لیے میں نے فٹافٹ یہ کام کیا۔ اب نماز میں کیا خیال آیا کہ جلدی سے وہ کام کر، وہ پینڈنگ ہے، اس کام کو کر لے، وہ پینڈنگ ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیا داری کے خیال آتے رہتے ہیں، ایک جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھ میں سمجھیے گا کہ ایک واردات غیبی بھی ہوتی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس میں کسی بھی مشکل کا حل بھی نکل آتا ہے کہ یہ اس طرح سے کر لے ہو جائے گا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے اوقات خاص میں دل پر واردات غیبی کے نزول کے لیے کان لگائے رہو۔ خوشبوئیں آتی ہیں، وہ تمہیں دیکھتی ہیں اور چل دیتی ہیں، جس نے چاہا انہوں نے اس کو جان بخش دی۔ ہوشیار، پھر خوشبو آئی، محروم نہ رہنا، جہنمی جان نے اس سے آگ کو بجھانے والے کو پا لیا، یعنی آنسو۔ یہ توبہ کی تازگی اور جنبش، یعنی اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ جو ہوتے ہیں دوسری مخلوق کی جنبشوں کی طرح نہیں ہوتے، یعنی ان کے جو واردات ہوتی ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، نفحات جن کو کہا جاتا ہے، وہ خاص ہوتی ہیں۔ سارے کے سارے جو پیر حضرات ہیں وہ مکھی پر مکھی مار رہے ہیں، لیکن جو چند ایک ہوتے ہیں، جیسے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خاص لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ خاص لوگوں میں سے، انہوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں، ٹرمنالوجیز، اصطلاحات ایجاد کی ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خاص لوگوں میں سے۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ خاص لوگوں میں سے، مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں، اور وہ جو نا سر کہتے ہیں راز ہیں، انہوں نے وہ الفاظ دیے جو راز ہیں، جن پر تحقیق آج تک مکمل نہیں ہو سکی۔ ان کی باتیں تھیں نا ذرا اوپر سے گزر جاتی ہیں نا، جس کا جتنی لو لگی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کی بات بڑی سادہ ہوتی ہے، یہ آپ یاد رکھیے، انبیاء کرام کی بات بڑی سادہ ہوتی ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے قرآن ہے بہت سادہ، ویسے آپ عربیوں سے جا کر بات کریں آپ کو بات نہیں کی جائے گی، لیکن ویسے قرآن پڑھیں آپ کو سادہ سا آرام سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے اتنا آسان رکھا ہوا ہے کہ ہر بچہ اسے پڑھ سکتا ہے، جسے 2-4 ماہ 6 ماہ لگا دیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اولیاء کرام کے نفحات دوسری مخلوق کی جنبشوں کی طرح نہیں ہوتے، در حقیقت وہ نفحات زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا
ہم نے یہ امانت آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں۔ اور پھر کہا کہ یہ انسان ظالم تھا، جاہل تھا، اس نے اٹھا لیا بوجھ، یا اللہ من دے دے، اب اس کا ہم توڑ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، وہ ظالم جاہل کون لوگ تھے، کس کو کہا گیا؟ یہاں پر خاموشی اختیار کی جاتی۔ اے لوگو، لقمے کی خاطر حضرت لقمان کی عقل کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ روٹی 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 بس، ویسے ہر جگہ پر اچھا مر گیا، اچھا روٹی کی پکانی، دیگا پکاؤ، اچھا شادی کی پکانا ہے، اچھا جی جنازہ چلے، اچھا پھر آ کے روٹی کھا لینا، اچھا یا محلے روٹی کھا کے فارغ ہی ہوئے ہیں۔ ہر چیز پر روٹی، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، یا میں ذرا روٹی کھا کے آنا ہوں۔ یہ روٹی جو ہے نا ہمارے اندر شامل ہے، بہت کم ہے جو اس روٹی سے پیچھا چھڑا سکے، سارے کے سارے بیٹے ہیں۔ ضروری بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے روٹی کھانا، لیکن ہمارا دار و مدار سمجھ لیں کہ 50% آپ کی جان روٹی کی ہے۔ کل کیا پکے گا؟ پریشانی روٹی کی ہے، بھائی باہر سے چیز لے آؤ، بھائی مسئلہ روٹی کا ہے۔ اے لوگو، لقمے کی خاطر حضرت لقمان کی عقل کو ہاتھ سے نہ جانے دو، حرص کا کانٹا تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہوتی ہے، میں ایز اے پیر ہوں نا تو سب سے زیادہ اچھا لقمہ مجھے ملتا ہے، سب تو اچھی چیز میں دیتی جاتی ہے، اے بھائی تو کھا لو، کیونکہ ایز اے پیر ہوں تو مجھے سب سے اچھا لقمہ مجھے دیا جاتا ہے کہ آپ کھا لیں، دوسروں کو نہیں دیا جاتا۔ اب کوئی اگر اچھا لقمہ کھانا چاہے اسے کیا بننا پڑے گا؟ پیر بنے بغیر وہ کہے پیر صاحب تے آپ کھاندے پے نے مانوں پوچھتے نہیں پے، اس کا کہنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پیر جب اس حالت میں تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس نے کبھی گلہ ہی نہیں کیا۔ جب ہم مرید تھے ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، ہم نے کبھی گلہ ہی نہیں کیا، بلکہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کسی غیر کے گھر میں جاتے اور وہ جو بھی کھانا دیتا آپ اس میں تھوڑا سا تناول فرماتے اور واپس اسے کر دیتے، اپنے کسی دوست کو نہیں دیتے تھے، کیونکہ اس نے صرف ان کے لیے دیا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ لقمہ کسی کو دینا جائز ہی نہیں، یہ اسی کے لیے ہوگا۔ تو اس میں سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا کھایا جائے جس سے طاقت آئے، ہوش اڑ نہ جائیں، نیند نہ آتی جائے، کم کھانا چاہیے۔ حرص کا کانٹا تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہوتی۔ لقمان کی جان خدا کا باغ ہے، تو نے کانٹے کو اپنی خوراک بنا لیا کہ حرص کا کانٹا اپنے اندر، ویسے ایک چیز اندر سے نکل جائے، یہ امید اور یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہر حال میں اللہ اچھا ہی کرے گا، مرنے تک ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا، تو پھر بندہ اپنے آپ کو مینٹین کر لیتا ہے، اس کا یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو امید ہے۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں کسی کو لمبے چوڑے بڑے لوگوں سے رابطے نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ حل خود ہی پیش کر دیتا ہے، حل خود ہی نکل آتا ہے، تعلقات سے حل نہیں نکلتا کہ بندہ کہنا تعلقات سے حل نکلتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، جیسے ہی آپ پر پڑے گی خود ہی کوئی نہ کوئی اگر حل نکال دے گا، اللہ کی طرف سے ہی حل نکل آتے ہیں۔ ہمارا ایک عالم تھے نا، تو انہوں نے ہم پر ذرا فتویٰ لگا دیا، تو ہم بھی میدان میں کود پڑے، تو ہمارے حالت بٹ صاحب کہنے لگے سائیں جی نہ آپ علم میں ان سے زیادہ، نہ پیسوں میں ان سے زیادہ، نہ بندوں میں ان سے زیادہ، وہ ہر حال میں آپ سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ لوگوں کو استعمال کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا میں کروں گا بھی نہیں، لیکن وہ ہار جائے گا، اور ایسا ہی ہوا ان کے سامنے۔ میں نے کہا میں کہ ہار جائے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سارے پریشان تھے، تو میں جب مسجد تھی نا، فرشتوں والی مسجد تھی، تو اس میں بیٹھا ہوا تھا، میں رویا، عرض کی یا اللہ کیا میرا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ کیا میرا پیر کامل نہیں ہے؟ مجھے اس حال میں کیوں رکھا گیا؟ کیا میں تبلیغ نہیں کر سکتا؟ تو بس دل میں ایک جھماکا سا ہوا، اور ایسے احساس ہوا کہ بات اوپر تک چلی گئی۔ میں واپس آیا تو یہ بیٹھے ہوئے تھے حاجی صاحب وغیرہ، میں نے حاجی صاحب کو کہا، میں حاجی صاحب گل مک گئی جی، بات ختم۔ اور سب نے دیکھا، اس کے بعد سارا پہیہ ہی الٹا چلنا شروع ہو گیا، سارے کام الٹ ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے واردات ہوتی جس میں انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھلا ہمارا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہنے لگے کہ تو نے کانٹے کو اپنی خوراک بنا لیا، حرص طمع لالچ کو نہ رکھ، یہ کانٹے خور جسم اونٹ ہے اور مصطفیٰ زادہ اس پر سوار ہے۔ اے اونٹ، پھول کی گٹھری تیری پیٹھ پر ہے لیکن تیرا میلان پھر بھی کانٹوں کی طرف ہی ہے۔ کچھ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، کچھ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے
اور ایکٹنگ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ نے اچھے الفاظ بولنے، اپنے گھر والوں کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے الفاظ بولنے، حوصلہ دینے والے الفاظ بولنے، چاہے وہ بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، آپ کو دل نہیں کرتا لیکن آپ نے کرنا ہے، یہ مجاہدہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کے اندر جان پیدا کرنے کی کوشش کرنی، ان کو یہ یقین ہو کہ یہ میرے ساتھ بہت مخلص ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے نا یہ سچی کر رہا ہے۔ پہلی دفعہ تو وہ حیرانگی سے آپ کو دیکھیں گے، ہوا کیا ہے، ارے یہ باتیں کیسے شروع ہو گئیں، لیکن جب آپ متواتر اپنے آپ کو اس مجاہدے میں ڈالیں گے اور اپنے آپ کو کوسیں گے بھی، یعنی کر کے یار ادھر تو ریا کری کرتا پہ نہیں کرنی پڑتی، کہتے کہ اگر ولی نہیں بن سکتے ولیوں والی ایکٹنگ تو کر لو، اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ولیوں والی ایکٹنگ کرنے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ولی جو ہوتے ہیں ان کی ایکٹنگ کرنے سے بھی نور مل جاتا ہے۔ وہ ایک واقعہ مشہور بھی ہے نا، واقعہ حدیث نہیں، واقعہ مشہور بھی ہے کہ ایک بندہ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا اور کہا کہتا تھا انا موسیٰ، وہ ہاتھ میں وہ عصا پکڑ لیتا تھا، کہتا تھا انا موسیٰ انا کلیم اللہ، ٹھیک ہے، تو وہ مر گیا، جب مر گیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے وہ مر گیا، جا کے اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ جب وہ گئے تو وہ تھا نقلیں اتارنے والا، کہا یا اللہ یہ تو نقلیں اتارنے والا تھا، کہا محبوب کس کی اتارتا تھا، کہا میری، تو کہا اس لیے تو محبوب ہے کہ تیری نقل اتارنے والے کو بھی ہم نے قبول کیا، اس لیے کچھ چیزیں ایکٹ کرنی پڑتی کہ جس سے دوسروں کے اندر جان پیدا ہو، لیکن یہ آپ نے خود اپنی سمجھداری سے کرنا ہے۔ اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ کرے تو یہ اچنبے کی بات ہوگی کہ آپ نے نہیں کیا اس نے کر ڈالا۔ کرنا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے الفاظ بولیں، جہاں پر غصہ بھی آتا ہو وہاں پر بھی سمجھداری سے بات کریں، اچھا چلو کوئی بات ٹھیک ہے جانے، کیونکہ اگر آپ سال 2 سال تک اس طرح ریئیکٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، سال 2 سال، 1-2 دن نہیں، سال 2 سال، لیکن اس میں بھی کوشش یہ کرنی ہے۔ کئی دفعہ میں نچلے درجے میں آ جاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں، دیکھیں مشکل آ رہی ہے، حالات بڑے خراب ہیں اور کیا کہتے ہیں چیزیں بڑی مہنگی ہیں، تو آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، کسی وقت میں نیچے آ جاتا ہوں، حالانکہ دل میں کچھ نہیں ہوتا، یہ بات نہیں ہوتی کہ کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن صرف ان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ جب میں نے مر جانا ہے ان کو زندہ رہنا پڑنا ہے، میرے مرنے کے بعد ان کو زندہ رہنا پڑنا ہے، اس لیے ان کو تھوڑا نیچے بھی رکھنا چاہیے اپنے آپ، تاکہ یہ بات کر سکیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کے سکھا کے جائیں کہ اپس اینڈ ڈاؤن آئیں تو تب بھی ان کی حالت میں تبدیلی نہ آئے، ہمیں ایسا سکھا کر جانا چاہیے۔ تو فرمانے گے اونٹ پھول کی گٹھری تیری پیٹھ پر، لیکن تیرا میلان پھر بھی کانٹوں کی طرف ہی ہے، تو کہتا پھر رہا ہے چمن کہاں ہے، چمن کہاں ہے، تیرے نفس کی حرص نے ناہنو اقربو کے بید کو تم سے چھپایا ہوا ہے۔ اکثر اس ہم نہیں کہتے او کسونو نیڑے کے رب، یعنی کہ کتنا بدبختی والا جملہ ہے جو ہم بول جاتے ہیں کہ کسونو نیڑے کے رب، اب بندہ کیا کہے کسونو کے رب، یہ ایسے جملے ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں غلط ہوتے ہیں، محال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہا کرتے ہیں کیا اللہ کریم ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود ہی نہ اٹھا سکے، اب اگر کہتا ہے بنا سکتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اٹھا نہیں سکتا، محال، کہ اللہ کی قدرت سے کیا چیز باہر ہو گئی، اس لیے ایسی باتیں کرنا محال ہے، یہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ دوسروں کو تنگ کرتی ہیں کہ یار جواب دے، ہر چیز کا جواب نہیں ہوا کرتا، کہ ہر شے کا جواب ہو، ہر شے کا جواب نہیں ہوا کرتا، جب وہ جواب اگر اللہ کی طرف سے آئے نا سیاپا پڑ جاتا ہے، ایسے دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جواب نہ منگو، جواب آ بھی جاتا ہے۔ میں کل وہ کہہ رہا تھا، میں کہا وہ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے نا، تو باڈی لینگویج یوں کرتی ہے، میں ساری رات بہار میں رہا وہ باڈی لینگویج کی وجہ سے کہ تو چھیڑیا کرتا ہوں بابے نے، تو صبح میں اٹھ کے میں کہ یار پتہ نہیں شاید پنکھے کے نیچے لیٹ گیا تھا، یہ جسم کیوں ٹوٹ رہا ہے، 4 بجے جا کر کوئی نہ سمجھ آئی کہ یار بخار چڑھا ہوا ہے، میں کہا اچھا بخار چڑھ گیا ہوا ہے، میں کہو حاج صاحب نے چھیڑیا سی نا، تینوں کنے کیا سی حاج صاحب نے چھیڑ ہے نا بابے لوگ نے، تو انہوں دا اثر ہی نہ پیا کر آپ کہتے تو باڈی لینگویج کی گل کرتا ہے۔ تو مرد کامل اپنی روح سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے، خود کو سمجھاتا رہتا ہے کہ مجھے عشق الہی میں بے چین کر دے تاکہ میرا جسم بے قرار ہو جائے۔ جیسے ہم نہیں کہا کرتے یا اللہ اپنے بس میں کر لے اور بے بس کر دے، ہم خود کے بس میں بھی نہ رہیں،
تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مرد کامل اپنی روح سے ہم کلام ہوتا ہے کہ مجھے عشق الہی میں بے چین کر دے تاکہ میرا جسم بے قرار ہو جائے۔ اگر انسان اپنے نفس کی لذتوں کو چھوڑ دے تو قدرت کی طرف سے اس کے لیے صدہا مسرتیں آ جاتی ہیں۔ یہ اگے سمجھن دی گل ہے۔ ایک اور عجیب بات ہے نا، ہم مانگتے بھی نہیں ہیں پھر بھی اللہ بھیجتا رہتا ہے، کریں کیا؟ یعنی مانگتے بھی نہیں ہیں، آ جاتی ہیں، رحمتیں ملتی رہتی ہیں، کسی چیز کا گھاٹا نہیں رہتا، جہی چیز چاہتے ہیں وہ بھی کھا بھی لینے ہیں، یار کی کریے؟ یعنی دنیا کی جڑی چیز ہے نا کہ یار کھانی ہے تو کھا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھا لیتے ہیں۔ تو میں یہ کئی دفعہ سوچتا ہوں اپنے متعلق، تو کہتا صوفی جڑی چیز چاہنا کھا لینا، جڑی چیز چاہنا تو کھا لینا، ہر چیز تیرے کول ہوندی، تو کہتا صوفی؟ صوفی تو ہوتا ہے کہ جڑی چیز ہو کہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار کھا دی جا سکتے، نہیں میں نہیں کھاتا یار دوسرے دے دیو، بڑی کوشش کر کے میں بانٹ بھی دیتا ہوں کہ یار چلو لے جاؤ، پھر کم نہیں ہوتی پھر آ جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی پھر آ جاتی ہیں۔ ابھی گھر والے کہتے ہیں آم پڑے میں دے دو کسی کے، خدا کا نام دے دیں خراب ہی نہ ہو جائیں، میں اچھا سوچتا ہوں پھر بھول گیا ہوں، یہ تو وہاں لے کر ادھر آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی دوست کھا لیتے، اڈا تو سن ملے نا کھوان واسطے کہ چلو کوئی نہ کوئی بندہ کھا لے۔ اچھا مرد کامل اپنی روح سے ہم کلام ہوتا ہے کہ مجھے عشق الہی میں بے چین کر دے تاکہ میرا جسم برقرار ہو جائے۔ اگر انسان اپنے نفس کی لذتوں کو چھوڑ دے تو قدرت کی طرف سے اس کے لیے صدہا مسرتیں آ جاتی ہیں۔ عاشق جب اللہ کی جانب سے شراب پا لیتا ہے، یہ ویسے لفظ شراب استعمال کیا گیا ہے، وہ شراب نہیں ہے جس سے انسان کی عقل چلی جاتی ہے، یہ وہ شراب ہوتی ہے جس سے بندہ ہوش میں آ جاتا ہے، یہ وہ پانی ہوتا ہے جس سے انسان سیراب ہوتا ہے تو اس کی زمین اندر کی زرخیز ہو جاتی ہے، اور بیج اللہ کریم کے لفظوں کے جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سرایت کر جاتے ہیں اور خوشبو دیتے ہیں۔ تو اے دوست، عقل اس جگہ بیکار ہو جاتی جہاں پر عاشق جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے شراب پا لیتا تو عقل وہاں پر بیکار ہو جاتی۔ تھوڑی عقل عشق کی منکر ہوتی ہے، چھوٹی عقل عشق کی منکر ہوتی ہے جب تک فنا نہ ہو، جب تک فرشتہ فنا نہ ہو جائے شیطان ہے، جب تک فرشتہ فنا نہ ہو جائے شیطان ہے۔ عقل قول اور فعل میں ہماری مددگار ہے، عقل قول اور فعل میں ہماری مددگار ہے، لیکن جب عالم حال کے تحت آ جائے گی تو معدوم ہوگی۔ جان کمال ہے اور اس کی آواز کمال۔ اپنے طور پر میں نے خود دیکھا کہ اگر میں کوئی لفظ منہ سے بول دوں نا تو میری کوشش ہوتی ہے ان لفظوں کو پورا کروں، یار میں نے کہہ دیا اب میں نے کرنا ہے، میں جان نہیں چھڑانے کی کوشش کرتا، میں جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ابھی میں وہ عمر کے رشتے کے لیے آئے ہوئے تھے نا کہ میں نے کہا 25-26 نومبر جو ہے نا، 25-26 نومبر جو ہے نا ہم نے رکھا ہے، تو انہوں نے کہا جی کیا کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ میں کہا جی میرا تو خیال ہے کہ مسجد میں نکاح ہو ایک دن، اور اس کے بعد ہم گرینڈ کر لیتے ہیں ولیمہ، سارے آ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، سارے یہ کہہ رہے کہ 2 دن کا ہونا چاہیے۔ میں کہا چلو 2 دن کا اس طرح کر لیتے ہیں، ہم آپس میں رشتہ دار ہیں، آپ سب کو بلا لیں، ہم تھوڑے آئیں گے چاندے، ہمارے لیے وہ 1 دن ہی ہوگا، تو بات سمجھ میں، آپ بلا لیں ہم تھوڑے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ فرض کرو میرے بہن بھائی ہیں تو وہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو بھی آپ بلائیں، جن کو بلانا ہے آپ بلا لیں، میں وہی رہوں گا کہ میں اس طرح نکاح کروں، چند ایک آئیں گے، اس کے بعد ولیمے پر آپ چند ایک آ جائیں، ہم تھوڑا زیادہ کر لیں گے، بات سمجھ میں کہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یار 1 دن زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہ ہو۔ کہنے لگے میں کہ یہ بات ہوگی، دوسری بات میں کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی ہمارے گھر والوں کو، ہماری بیٹیوں کو کوئی کپڑا وغیرہ نہیں دینا، کوئی زیور وغیرہ نہیں دینا، کوئی سونا وغیرہ نہیں دینا، کوئی چیز تحفے میں نہیں دینی، یہ آپ نے کرنا، ہمیں نہیں چاہیے۔ جب ہم کسی کو بیٹی بنا رہے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں چاہیے۔ تیسری بات، ہمارے گھر میں اللہ کریم کا دیا سب کچھ ہے، آپ چیک کر لیں، جس چیز کی کمی ہے وہ آپ بتا دیں۔ انہوں نے سارا چیک کیا، کہتے ایک بیڈ ہونا چاہیے۔ میں کہا لڑکی کو کہیں پسند کر لے، وہ بھی میں لے لوں گا، میں آپ لوگوں پر نہیں ڈالوں۔ اگلی بات رہ گئی لینے دینے، باقی رسم و رواج کی وہ میں کرتا ہی نہیں۔ اب میں نے سب کچھ اپنے اوپر لیا،
ہر ایک کو اپنے اوپر لینا چاہیے، بنسبت دے دے کہ دوسروں پہ ڈال دو۔ ہم نے اگر جیتنا ہے اللہ کی نظر میں تو لینا اپنے اوپر ہی پڑے گا۔ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، ہم جب کوشش کرتے ہیں نا تو ہم کرتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے بھار کس طرح پا دی، کڑی والے نے بھار کس طرح پائی ہے تو اپنے تو کس طرح چکی، میری یہ درمیان سے نکل گئی ہے۔ بیٹیوں کی ہم نے شادی کی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جس کو بیٹی بنانا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرو، تاکہ اسے احساس ہو کہ میرے ساتھ محبت کی گئی، وہ اوپری نہیں ہے، وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنا بنانا ہے۔ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے نا بیٹے، جب ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اس سے نسل لینی ہے، اللہ کرے اچھی نسل ہمارے ہاتھ گھر پیدا ہو، تو اس لیے جب ہم نے اس سے نسل لینی ہے تو اس کو عزت بھی دینی چاہیے، اس کو اچھے الفاظ بھی دینے چاہیے۔ تو ہے میں نے ویسے ہی آپ کو بتایا کہ میں نے اس طریقے سے حرص تما لالچ ختم، خود کریں گے، جو کام کریں گے خود کریں گے۔ وہ دے سکتے ہوں گے بیٹے، بہت کچھ دے سکتے ہوں گے، لیکن ہم کمینے نہیں۔ میں نے کہا اگر ہم اور مختصر کریں تو میں آپ کو ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں کہ شادی کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، چھوٹا موٹا ولیمہ کر لیتے ہیں، دونوں کو پیسے دیتے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، اور آپ کو آپشن دے دیتے ہیں۔ خیر میں سارے آپشن میرے تو کہے جائیں دوسروں کو، معظم صاحب تسی بھی کچھ بولو، ساری انہوں نے تقریر کر چھڑی، تہاڈی تقریر وہ تقریر رہندی نہیں، تقریر تو ہم نے ساری ختم کر ڈالی، رہنا کیا ہے، جو انہوں نے کہنا ہے 25 ابھی ڈیٹ بھی دے دی، کرنا کیسے وہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، لینا ہم نے کچھ نہیں وہ بھی بتا دیا کہ ہمیں کچھ نہیں، اور یہ کہا کہ بھئی جو وری کا سامان ہوگا وہ لڑکی خود بنائے گی، پیسے ہم دیں، جو لباس اسے پسند ہے جس میں وہ سکون محسوس کرتی وہ ہم نہیں لیں گے، تاکہ وہ اپنے طور پہ پسند کرے، جس نے پہننا وہ پسند کرے۔ یہ لڑکے والے پتہ نہیں کیوں سی وری بناتے ہیں، کہتے ہیں کتنے سوٹ، میں کہا جتنے دل کرے، کوئی لڑائی نہیں، پتہ نہیں وہ حالت بار سب پتہ ہوگا کتنے ہوتے ہیں، 24 48 پتہ نہیں کتنے، آج تک 21 31 لے لینا، سانو کی فرق پینا ہے، اللہ دے دیے چ بڑا کچھ ہے رب نے دیتا۔ ایک دوست نے مجھے کہا، کہنے کا صحیح اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، میں کہا بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں چاہیے، کہتے ہیں میرا مال آپ کا ہے، میں کہا چاہیے نہیں، لیکن اس معاملے میں میں خود کفیل ہوں، فکر نہ کرنا میں کر لوں، یہ کام میں کر لوں۔ چور نہیں نہ بننا چاہیے بیٹے، اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو میں ان کو پھر کیوں کہہ رہا ہوں، ان کے میں پیسے بچا رہا ہوں، اپنے کے لگوا رہا ہوں، کیسا عجیب آدمی۔ میں نے کہا نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیے، یہ کام میں کر رہا ہوں، اور یہ دھڑلے سے جواب دینا چاہیے، وہ اندر وہ ہرس نہیں ہونی چاہیے، مل ہی جائے تو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر تمہارے وہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، اندر ہرس جو ہے نا، لوبھ لالچ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں یار چھوٹی دیر زندگی کچھ تو کر لیں دو، وڈی زندگی جا کے آپ رب نے سارا کچھ کرنا ہے، سیدھا کرنا ہی کھ نہیں ہے۔ عقل قول اور فعل میں ہماری مددگار ہے، یعنی عمل میں اور بات میں ہماری مددگار ہے، لیکن جب عالم حال کے تحت آ جائے گی تو معدوم ہوگی۔ حال کے وقت جب حال پہ آئے نا پھر وہ عقل بھی غائب ہو جاتی، وہ پھر جڑے لمحات ہوتے ہیں نا وہ ذرا مزیدار قسم کے ہوتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، اس کی گلی سے خوشبو آتی ہے، اس کی گلی سے خوشبو آتی ہے، اس کے نام سے خوشبو آتی ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے نا، وہ خود بخود ہی بے قرار رہتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ محبوب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ جیسے میں کئی دفعہ کہتا ہوں یا اللہ تیری مہربانی ہے ساڑھے کو دین دا کام لائیں، اسی کرنا چاہتے ہیں، اے نہ کہ تو نہیں کرنا تینوں دے دینے ہیں، نہیں یا اللہ اسی کرنا چاہتے ہیں، ساڑھے کو لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اپنی آواز سے ہمیں راحت پہنچا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ وسنا جب بیویوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، دنیا داری کی باتیں ہوتی تو پھر کشش ہوتی اللہ کی طرف، تو آپ کہتے بلال اذان دے تاکہ رب سے ملاقات تو کرے، تو اس لیے وہ کہتے کہ دنیا سے نکل کے اس طرف، جب ادھر زیادہ ہو تو پھر غلبہ ادھر بھی، کیونکہ حقوق پورے کرنے، جو اپنے گھر کے حق نہیں ادا کر سکتا وہ دوسرے کیا کرے گا، گھر کے حقوق پورے نہ کرے وہ کیسا بندہ ہوگا، اپنے گھر کے حقوق پورے کرنے چاہیے۔ آج اتنے کافی، عملی بھی میں نے آپ کو بتایا، اپنی ذات کے حوالے سے بھی بتایا، دوست کے حوالے سے بھی بتایا، یہ بتانا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے
آپ کو سمجھ آتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیٹی کی شادی کرنی تھی تو وہ ناصر دوست ہے ہمارا, وہ کہنے کا سائیں ایک فریج میری طرف سے میں آپ کو دے دوں گا. میں ناصر اگر اینجی لینیاں ہوں تو 10 فریجاں 4 واشنگ مشیناں 4 چیزاں ہو رہا ہے نہیں. اور میں کہ کسی کو کیا معلوم کیا کر رہا ہوں میں, کسی کو کیا معلوم ہے کیا کر رہا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دوست نے مجھے کہا, میں نے کہا یار یہ کام کرنا سارے 5-5 ہزار ڈالیں. انہوں نے کہا اور پیسے پتہ نہیں کتنے ہو جائیں. میں سمجھ گیا کہ لوگ یہ بھی سمجھتے کہ اور پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جاتے ہیں. میں نے اس کے بعد جب کام ختم ہو جاتا ہے ساتھ ہی کہتا ہوں کام ختم ہو گیا بھائی, اب پیسے نہیں چاہیے, یہ کام ختم ہو چکا ہے, اب پیسے نہیں چاہیے, تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ یار کام ختم ہو چکا ہے, ہم نے منزل پا لی. چور ہوتے ہیں نا, جیسے وہ مسجد بن رہی ہے, بنتی رہتی ہے, ختم ہی نہیں ہوتی. چندہ دے جو, چندہ دے جو. ہمارا یہ کام ہوتا ہے جدو چندہ مکمل ختم فنش. یہ کام تو ہم کر لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ سارے دوست آپ لوگ بہت اچھے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اچھے نہیں, آپ سارے اچھے ہیں, آپ سپورٹر اچھے ہیں, محبت میں اچھے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہر ایک پیار کرنے والا ہے, کیا کہتے ہیں دل سے کیا کہتے ہیں قدر کرنے والا ہے. یہ نہیں کسی کو کام کہہ دو تو کر دیتا ہے, انکار کوئی نہیں کرتا. اسے معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ جب کام کہتا ہے تو اس میں اس کی اپنی ذات انوالو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ کام کر بھی دیتا. تو اللہ کا شکر ہے اینیاں اولاداں میں ملیاں نے. جب میرے گھر میں بیٹا نہیں نہ تھا تو کسی نے کہنا, میں کہوں مینوں اللہ نے بڑے پتر دیتے ہیں. پتر ایسا مر ہی ہوتے نا کہ یار کام دے وقت کام مان کے, تو میں کہا اگے ہی بڑے نے, کوئی گل نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے بڑے پتر دیتے ہیں. ہر کوئی جو ہے نا کام کر دیتا ہے میرا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کا شکر ہے زندگی میں اچھے دوست ملے, اچھے رشتہ دار ملے, اچھے ماں باپ ملے, ٹھیک ہے, اچھے گھر والے ملے, اچھی اولادیں ملی, اللہ کا شکر ہے. کیونکہ ان کی وجہ سے مجھ پر بھی کوئی الزام تو نہیں نا آج تک آیا, تو وہ بھی تو اچھے ہوئے. ایک ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں اچھا ہوں, لیکن میں تو اچھا ہوں, لیکن اگر کیا کہتے ہیں ان کی وجہ سے مجھ پر الزام نہیں آیا تو اس کا مطلب وہ بھی تو اچھے ہوئے. ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم ہی اچھے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. اگر فرض کو میرا دماد ہے اس کی وجہ سے مجھ پر الزام نہیں آ رہا تو اس کا مطلب وہ اچھا ہی ہے نا. یہ کہا جائے کہ یار ایک ہی کردہ پہ یار مجھے ابھی اس نے وہ الزامی والی بات ہی نہیں ہوئی تو اچھا ہی ہے. باقی تو کارکردگی پرفارمنس اپنی اپنی ہے ہر ایک کی, وہ کوئی بات نہیں ہے. یہ زیادہ اوور ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی ہم اس سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں تاکہ یہ مزید اچھا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ رحمت فرما, ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنا, محبت ہمارے سینوں میں آئے, سینہ ہمارا روشن ہو جائے, تیرے لیے جئیں تیرے لیے مرے, الفاظ بولیں تیرے لیے, کمال ہمارے اندر پیدا ہو جائے, دل ہمیشہ تیرا ذکر کرتا نظر آئے, حرص طمع لالچ سے بچتے نظر آئیں, جو کچھ ملے اپنی ذات پر کم اور دوسروں پر زیادہ لگانے والے بنے, احساس کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اور یا اللہ سوچ سمجھ کر ہر فیصلہ کرنے والے بنے, اپنا بنا تمام غموں سے بے نیاز فرما, ہر بیمار کو شفا عطا فرما, ہر دوست کو شفا عطا فرما, مکروہ زندگی سے نجات عطا فرما, رزق روزی کبھی تھوڑ نہ رہے, ہمیشہ اپنی جناب سے ہر شے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.